مومن بندہ ہووے بھی ایماندار موحد تاں نیک عمل قبول تھیوڑے نیت بھی خالص اللہ دی رضا والی ہووے طریقہ بھی آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم والا ہووے بندہ ایماندار موحد ہووے اللہ فرمائے فاولائک کان سعیہم مشکورا اے جے بندے دی محنت دی قدر تھی نہیں ہے میں اللہ نے نہ قدری نہیں کرنی اور حدیث پاک سننا جنہ دوستاں زمین وقف کیتی ہے جنہیں معاون ہیں دل دی تختیاں تے میرے لگ لکھا ہے تو بہت بڑا نیکی دا کام شروع ہونے لگا ہے مسجد والا نیکی چاہے وڈی ہوے چاہے چھوٹی ہوے فائدے تو خالی نہیں ہوندی فائدہ ہی فائدہ آخرت کا فائدہ تو ہے ہی ہے نیکی دا دنیا چی اللہ نے فائدہ رکھا ہے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سنا من لگا تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پچھلی امتاں وچ ترے بندے ویندے پے ہم سفر وچ رستے تے چل دے چکھڑ آ گئے ادھار آ گئے طوفان شروع تھی گئے طوفان تو بچن واسطے پہاڑ دی غار دے اندر چلے گئے جس ویلے طوفان تھم گیا وسا نکل کے سفر شروع کرنے بڑے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہ کریم نے پہاڑ دی چوٹی تے پائے ہوئے پتھر نو حکم دیتا ہے اللہ دے حکم نہ رڑدا ہے لڑکدا غار دے منہ تے آ گئے پتھر بند تھی گیا غار دے منہ دے اتے او ترے بندے او پہاڑ دی غار دے اندر قید تھی گئے او طوفان تو بچنا چاہتے ہیں اللہ غار دے اندر قید کرنا چاہتا ہے مرضی انسان دی پوری نہیں تھی دی مرضی رحمان دی پوری تھی دی ہوندی ہے اے میرے سامنے آخری پارا سورت نا سورت المروج فرمایا فعال لما یرید آخری پارا میں کھولا ہوئے سورت البروج اور رب العالمین دا قرآن تے آیت نمبر 16 تے میں انگلی رکھی ہوئی ہے اللہ کریم جرے کم دا ارادہ کرے اللہ کر سکتے ہیں رب العالمین نو روکن والی ذات پیدا ہی نہیں ہوئی جزاک اللہ اے میرے سامنے تریجا پارا سورت دنا سورت آل عمران اتھا قرآن پاک دا انداز آیت نمبر 47 تے میں انگلی رکھی ہوئی ہے فرمایا اذا قسما امرن فانما یقول له کن فیکون اللہ کے کم دا فیصلہ کرے اللہ فرمائے دے کن ہو جا اے کن بھی سادے سمجھاون واسطے فرمایا ہے اللہ نو کن نہ کھڑ دی کوئی محتاجی نہیں اللہ ارادہ کرے دے کم تھی وے دے اللہ ارادہ کی تے غار دے منہ تے پتھر آ گیا زور لایا نے غار دے منہ تو پتھر نہیں پی ہٹدا پریشان تھی گئے اور ایسا قید خانہ ہے اللہ تو بغیر پتہ بھی کہوں نہیں ہون کے کرنا چاہیے جڑے سارے دروازے بند تھی ونجن اللہ دا دروازہ تا کھلا ہے اے میرے سامنے بیمہ پارا سورت دنا سورت النمل بیمہ پارے دا پہلا صفحہ پیش کرن لگا میرے سامنے آیت نمبر 62 کھلی ہوئی ہے فرمایا امی یجیب المضطر اذا دعا تیرے ویلے بندہ بے بس ہو بنجے سارے اسباب بندے دے جواب دے بنجن سارے دنیا والے دروازے بند تھی بنجن رب العالمین دا دروازہ کا کھلا ہے اور اللہ کا ہی نہ کرو
پہلے بندے نو آکھنے تے اگر زندگی وچ کوئی نیکی کیتی ہوئے اللہ دی رضا واسطے اللہ دے سامنے وہ نیکی پیش کر اسے دا واسطہ دے اللہ سانو پریشانی وچوں نجات عطا فرماوے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے نا پہلا بندہ دعا کرن لگا اے میرے پروردگار مینوں مزدوری دی ضرورت پہ گئی، کسے مزدور تو مزدوری کراونی ہے، کام کراون واسطے مزدور نو لے آیا، جس ویلے مزدور کم تو فارغ ہوئے میں کہ اے تیری مزدوری ہے، آنکھن لگا اے تو تھوڑی ہے، میں پوری نے رکھ نہیں، ناراض سی کے چلا گیا اللہ میں ان دی مزدوری ضائع نہیں کیتا، اس دی مزدوری نال میں کاروبار شروع کر لیتا ہے، ایک بکری چگھتی ہے اللہ پہ برکت پا چھوڑیے اجڑ تیرے وڑ پورا بن گیا ہے، کچھ مدت تو بعد واپس آئے آکھن لگا میں تیرے گھر مزدوری کیتی ہے، مزدوری چھوڑ کے ناراضی کے چلا گیا ہم اج مصیبتاں دا مارا ہویا دوبارہ تیرے بوئے تے آ گیا، وہ مزدوری مینوں قبول ہے مہربانی کر کے مینوں لے ویا، میں آکھن لگا اے سارا اجڑ تیرے مذاق تا نہ کر میرے نال، میں کہ اللہ نے برکت پا چھوڑی میں نہ دے دا نا کر تو میں نے کچھ نہیں سکتا، حدیث پاک دل لفظ نہ کھڑ لگا ان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه، اللہ میں ان سارا جڑ حوالے کر چھوڑا جانوراں دا اے میں تیری رضا واسطے نیک عمل کیتا ہے، اللہ اے میرا نیک عمل قبول کیتا ہے، اسے دا واسطہ ہی سنو غار علی پریشانی وچوں نجات عطا فرما، ہاتھ منہ تے پھیرن دی دے رہی رب العالمین نے پتھر نو غار دے منہ تو تھوڑا جتنا ہٹا چھوڑا، اجر نہیں نکل سکتے، دوسرا بندہ تو دعا کر، دوسرے بندے دعا کی دی اللہ میں بکریاں چراون واسطے جنگل دے اندر ویندا ہم، جس ویلے واپس آواں انہاں دا دودھ چو کے سب تو پہلے بڑھڑی اماں تے بڑھڑے ابے نوں پلاواں او پیوے نہ، اس تو بعد بچہ کھچا اپنی گھر والی تے بچے نوں دینا ہم، ایک دیوار میں بکریاں چرے دے کافی سارا دور نکل گیاں، جس ویلے واپس آیا بکریاں دا دودھ چو کے برتن پا کے والدین دے کول پہنچا، ابا بھی ستا ہویا ہے اماں نوں بھی نیندر آ گئی ہے، گھر لیا کون سانو چلے بچے چھوٹے کہنا پہلے والدین نوں پلاونا ہے، میں دودھ دا پیالہ پکڑ کے ساری رات انہاں دے سراں دی کھلوتا رہیا، پتہ نہیں رات نو کیڑے ٹائم جاگا وے، انہاں نوں بھوک لگی ہوے دودھ منگے دودھ لے آون دی دیر بھی کوئی نہ لگے، میں پہلے پیش کر چھوڑا اللہم ان کنت فعلت ذلک ابتغاء وجہک ففرج عنا ما نحن فیہ، اللہ میں عمل کیتا ہی تینوں راضی کرن واسطے، جڑے جاگے پہلے انہوں نے دودھ پلایا بعد ہی جبڑے بچوں نے گھر والے نوں دتا ہے، اے میری نیکی قبول کیتی وی اسے دا واسطہ ہی سانو غار علی مشکل وچوں نجات عطا فرما، اپنے عمل نیک دا تا وسیلہ دیونا جائز ہے، کون آخ دے اساں یا سارے اکابرین وسیلے تے واسطے تے منکرن، لیکن بندہ نیک عمل کر کے اللہ نو وسیلہ پیش کرے نا، اللہ میں تیری رضا واسطے عمل کیتا ہے قبول کیتا ہی اسے دا واسطہ ہی میری پرانی مصیبت دور کر، آپ اساں نیک عمل کرن واسطے تیار نہیں، یہ کیوں گئے کھلوتے ہوئی دربار تے مزار تے بادشاہ انہاں محنتاں کیتیاں ہوئی، محنتاں انہاں کیتیاں کم میرا تھی وجہ، یہ عجیب گل ہے، کرے کوئی تے بھرے کوئی، اللہ کریم نے پتھر نوار دے منہ تو تھوڑا اور بھی ہٹا چھوڑا، اجڑ بھی نہیں نکل سکدے،
تیجے نو آکھانے تے کوئی زندگی وچ نیک عمل کیتا ہویا ہے تو بھی اللہ دے سامنے دعا دے اندر واسطے دے طور تے پیش کر. اور میں الفاظ بڑے محتاط بول رہے ہیں, میں لوس ٹاک دا مخالف ہاں, دل دی کھڑکیاں دوستا کھولنیاں. تیجا بندہ کھڑ لگا اللہ میری چچا زاد ہمشیرہ ہئی اس نے میں غلط نظر رکھے نہ ہم اس نے میں گناہ دی دعوت دیتی اس پیسہ دا مطالبہ کیتا ہے میں اندے سامنے سونے دے سکے دے دینار رکھے تے جس ویلے غلط کام دا ٹائم آئے مینوں چچا زاد پھینا کھڑ لگیے اتق اللہ ربا کا پترے ساری دنیا نہ دیکھ دی پئی ہوگی اللہ کریم دا ویکھدا پئی آئی اللہ تو ڈر ونیا. میں سبق روک چھوڑے درمیان ہی گل سنے نہ ہو اور سبق دے علامہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ بڑے عظیم الشان تابعی گزرے صحابہ کرام نو جنہ ایمان دی حالت ویکھیا تے انہاں دی صحبت نصیب ہوئی. تابعی خواباں دی تعبیر دے بڑے ماہر. ایک بندہ نام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کول آیا حضرت میں خواب ویکھے تعبیر کرنے کولوں پوچھن آیا. بندہ آکھن لگا حضرت خواب دے اندر میں ویکھے نال جڑا میرا پڑوسی تے گواٹھی ہے اودے گھر دے اندر ایک کبوتری ہے میں اپنی گواٹھی دی کبوتری نو پکڑ کے اودے پر تروڑ چھوڑے. ابن سیرین رحمت اللہ علیہ دا چہرہ پیلا پٹھیار ہو گیا. بس کہنا نا اگو بھی خام باقی ہے میں تا پڑوسی دی کبوتری دے پر تروڑے ایک کالے رنگ دا کوا کالے رنگ دا کان میرے گھر دی پچھلی دیوار دا سوراخ کر کے میرے گھر دے اندر وڑا ہے. علامہ ابن سیرین دا ٹھڈا سا نکل گیا ہے فرماون لگے بد نصیب اللہ کتنی جلدی تیرے تو بدلہ گھن گیتا ہے تیرے خواب دی تعبیر ہے تو نال والے پڑوسی دی گھر والی نال غلط کم کرے دے تے تیرا کالے رنگ دا نوکر دے غلام تیری بیوی نال برا کم کرے دے. جیسی کرنی ویسی بھرنی نہ مانے تو کر کے دیکھ جیسی کرنی ویسی بھرنی نہ مانے تو کر کے دیکھ جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے نہ مانے تو مر کے دیکھ. پتریر میں نو اکھڑ لگی چچا دا بھین اللہ تو ڈر منیا اللہ تیرا نام سامنے آئے میرا جھل کمبا نکل گیا ہے میں کہ پیسے بھی تیرے ہوں میں آج تو بعد میں تیرے دے بری نظر نہیں رکھنی اللہ میں تیرے ڈر تے خوف دی وجہ تو گناہ والا کم نہیں کی تھا اے عمل میرا قبول کی تئی اسے دا واسطی سانو غار علی پریشانی وجو گڑھے آجا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمے دینا بندے دے دعا پورا کرن دی دے رہی مالک کائنات نے پتھر نو غار دے منہ تو ہٹا چھوڑا. آخرت وچ تے نیکی دا فائدہ جو ہے سو ہے دنیا چ ہے. دوجی حدیث پاک حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندے نے پچھلی قوماں دا ایک بندہ پیدا پیا سفر وچ سر دے اوتے بدل نظر آیا. حدیث پاک تے ساڈا عقیدہ تے ایمان ہے کائنات دا نظام درم برم ہو سکدا ہے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان ولد نہیں ہو سکدی. بدل وچ آواز سنی بدل فلانی زمین دے ون کے واسطے ای کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمے دینا بدل آسمان تے ٹر پیے ای بندے نے اپنی منزل چھوڑ دیتی ہے اے بھی تلے تلے بدل دے نال نال ٹر پیے. کیڑے پاسے بدل ویندے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم فرمے دینا ایک پہاڑی چٹان تے بدل پہنچے می وسن لگی ہے پانی بارش نال دی شکل وچ زمین تے ماون لگی ہے جویں جویں پانی زمین
تے چلدا ہے اے بندہ بھی پانی دے نال نال ٹردا ہے اگوں ہی دیہاتی بندہ نظر آیا س جڑا اپنی زمین نو بارش دا پانی ودا لیندا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نا ای پردیسی نے سوال کیتے زمیندار دے اوتے باقی سارا دیا زمیناں سکیاں تے خشک پئیاں اللہ کریم نے بدل بھیج کے تیری زمین نو سیراب کرن دا انتظام کیویں کر چھوڑے بھائی جان بس اچھا میں تو پوچھنا نہ میں پوچھ کے رہا میں اپنی منزل چھوڑیے اتنے تک آیا دور یتیم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نا دیہاتی بندے جواب دیتے میری زمین دی جتنی پیداوار ہوئے اندھے 3 حصے میں کر چھوڑے نہ ہونا ایک حصہ واپس زمین دے اتے خرچہ کرے نہ ہونا دوجا حصہ اپنے گھر بار اپنی گھر والی بال بچہ دے کرے نہ ہونا تے پیداوار دا 3 حصہ اللہ دے نام تے دے چھوڑے نہ ہونا اے اللہ دے نام تے دیون دا نتیجہ باقی سارا دیاں زمیناں سکیاں پئیاں نا اللہ نے بدل آسماناں تو بھیج کے میری زمین نو سیراب کرن دا انتظام اپنی رحمت نال کر چھوڑا آخرت وچ نیکی دا فائدہ ہے ہی ہے دنیا چ فائدہ ہے قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول العبد مالي وإن ماله من ماله 3 آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بندہ آکھ دے اے مال بھی میرے اے جائیداد بھی میری ہے اے زمین ہی میری ہیں تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نہیں اصل بندے دے 3 مال اپنے ہی نا اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی میں آپ نے فرمائے نمبر 1 ما اکل فافنا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بندہ جو کچھ کھا گئے ہضم کر گئے اپنا مال نمبر 2 آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اولا بے صفابلا بندہ جسم سے کپڑا پا گئے ہڈا گئے کپڑا پرانا کر گئے اپنا مال او آتا فقتنا نمبر 3 اپنی زندگی وچ اپنے ہتھاں نال اللہ دے نام تے دے گیا اے بندے دا اپنا مال میری 3 انگلیاں ویکھنیاں کھا گیا جسم تے پا گیا اللہ دے نام تے خرچ کر گئی اے اپنا مال ہے ما سوا ذالکا فہو صاحب وتارکہ للناس آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان 3 تو علاوہ کھاون تے جسم تے پاون تے اللہ دے نام تے دیون تو علاوہ باقی جتنا مال ہے اے بندے دا مال نہیں وارثاں دا مال ہے پتہ نہیں دعائی کرے سن کے نہیں تے ایک آخری گل غور نال سنایا جنہاں دوستاں زمین وقف کیتی مومن جڑے بندے پین اے نہ سمجھے اللہ دے نام تے دیون نال مال کوئی ختم تھی ویسی یا تھوڑ ویسی یا کھٹ ویسی بیٹا بیٹھا میرے جملے تے غور کیتا نے اے خیال نہ کرے اللہ دے نام تے دیتا چاہتا مال گھڑ تھی وجنا ہے ختم تھی واہ بھائی واہ یہ میرے سامنے 8واں پارا سورت نام سورت الانعام فرمایا من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا آیت نمبر 160 سورت الانعام 8واں پارا حضرت علی رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں اللہ دے نام دا سوال آ گیا ہے حضرت غریب دے مسکینہ اللہ دے نام دا سوال پیا کرے نا حضرت حسن بیٹے نو بلایا نے بیٹا حسن جلدی جا اماں جان حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کیا کر جیرے گھر دے اندر میں 6 درم رکھے ہن سودا مل گھنن واسطے 1 درم منگدا پیاں اللہ دے نام تے دیونا چاہنا
حضرت حسن دوڑ کے گئے اما جی ابے نے 1 درہم منگا ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماون لگیاں بیٹا 1 درہم دیون واسطے تیار ہاں لیکن 5 درہم بچ گئے گھر دا کھاون پیون دا سامان پورا نہیں تھیونا 5 کے ابے نو پہلے دسی دیون واسطے تیار ہاں گل پہلے دسیا حضرت حسن نے آ کے دسایا حضرت علی فرمایا دوبارہ جا اما جانو من کے آکھ پہلے تا 1 درہم منگا ہم 6 درہم منگدا پیا حضرت حسن رضی اللہ عنہ دوڑ کی بیٹا کہ ابے نے فرمایا 6 درہم چاہ دیو میں خاتون جنت ہاں لیکن خامد دا حکم مننا میرے واسطے بھی ضروری ہے اے 6 درہم لے آئیاں حضرت حسن لیکن اللہ دے نام دے سوالی نو 6 درہم دے چھوڑے گھر دا سامان کھاون پیون دا لمن واسطے کوئی پیسہ ٹکا موجود نہیں اللہ دی قدرت ایک بندہ گزرے اٹھنے دی مہار ہاتھ بھی چانسا آواز بدل لیندا ہائی اٹھنی بیچنا چاہنا ہے کوئی ملک گھنن والا حضرت علی فرمایا پیسے 10 حضرت اپنے واسطے لمنی نے جی آ میں ہاں نقدہ والا ادھار والی گل کونی نے جے تساں لمنا چاہندے ہو تواڈے واسطے 140 درہم ہنوی نقد ادھار والی گل کونی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سوچے اٹھنی چنگیے ملک گھننا کوئی ہور کم تیدا اکھی جی میں بازار بجنا ہے تھوڑی دیر بعد واپس سامنے چلو ٹھیک ہے سودا ہو گیا میں پیسوں کا انتظام کرے نا اٹھنی دا مالے گلنی چھوڑ کے چلا گیا میں تھوڑی دیر ٹھیک ہے تو چکر لا اور سوچے دے بیٹھے حضرت علی ادھارے پیسے چاہ کے اٹھنی دی قیمت ادا چکراں انہیں اٹھنی کھلوتی ہے تھوڑی دیر گزری بندہ ہور گزرے رستہ جو ہے اٹھنی بے کے کھلو گیا ہے حضرت یہ اٹھنی تو آدھی ہے جیا ویچنا چاہتے ہو حضرت علی فرمایا جیا قیمت رسو کہ تو کتنے پیسے دے سے حضرت میں دیونے نقد مرضی توڑی اپنی توڑی شے دیو یا نہیں کہ کتنے پیسے دے سے بندہ کھڑ لگا میں تو تنو دے سکتا 200 درہم مرضی توڑی اپنی دیو یا نہیں حضرت علی نے بسم اللہ کر کے پیسے جب دینا اٹھنی حوالے کر چھوڑیے تھوڑی دیر بعد پہلا مالک آئے 200 درہم وچوں 140 درہم اس نو دیتے نے باقی بچ گئے 60 حضرت حسن بیٹے نو بلایا نے بیٹا اے 60 درہم اماں نو بن کے دیا تے نال قرآن دی آیت بھی سناویں اللہ فرمائے من جا بالحسنہ فلہ عشر امثالها جڑا بندہ میں اللہ دے دربار وچ ایک نیکی لے کے آوے ایک دے بدلے 10 گنا کر کے دیندا ہونا اللہ دے نام تے 6 درہم نتیا سے اللہ نے 10 گنا کر کے 60 سانو واپس کر چھوڑے اللہ اکبر میرے بھی خیر میں آخری گل سناواں موحدین تے مخالفین ضلع بکھر دے اندر ایک گراں ہے میں نہ گندا جھگڑا ہو گیا مسجد سے مسجد ہی سادہ ایک دوست ہے اتنے حاجی صدیق صاحب اس میں نے آپ سنایا کہ جس میں جھگڑا ہوا مسجد ہی آئی موحدین آکل ساڑھے کو ہونی چاہیے مخالفین آکل نہیں ساڑھے کو ہونی چاہیے حاجی صاحب اگر جھگڑا نہ کرو اے میرا ذاتی مکان ہے 2 کنال دا مکان دا جرا اتے بلب ہے کمرے وغیرہ چھتاں اے پڑھ گھنے ہیں اے میں 2 کنال زمین مسجد واسطے وقف کرنا ہے وہ تو سارا ملبہ شلبہ جرے کو برامدے کمرے شمرے وغیرہ اٹا شٹا پڑھ چھوڑیاں 2 کنال زمین نقشہ بناؤ مسجد تیار کرو بے شمار دفعہ میں اتنے مسجد بیان کیتے نے ہن بھی کر کے آیا 2 ہفتے پہلے حاجی صاحب میں نو آکھن لگا حضرت اللہ دی قسم کر کے آدھا میں ذاتی مکان 2 کنال جگہ اللہ دے گھر واسطے دے چھوڑی آئی آج وہ بندہ سینکڑا مربع دا مالک ہے اے 2 کنال اللہ دے نام تے مسجد واسطے دے ون دا نتیجہ ہے اس وقت علاقے دے اندر اس تو بڑا زمیندار ہی ہو رہا علماء کا خادم
دین دا خادم ہن میں کیا ہن میں نے سنایا آخر لگا اے دیکھو جی 2 کنال دیتے ہم اللہ نے سینکڑے میں نے مربے دے چھوڑے اتنی زمین ہے جو میں نے پتہ ہی نہیں اتنی آمدنی ہے جو میری گڑ میڑ تو بہارے جڑا اللہ دے نام تے دے بندہ آکھے میں بھوک مر ویسا سوال ہی پیدا نہیں ہوندا اللہ دے نام تے اخلاص نال بندہ دے نیکی دا فائدہ آخرت تے ہے ہی ہے اللہ بندے دی نیکی دنیا چیزاں نہیں ہون ربنا تقبل